وبه نستعين وهو خير المعين. الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلا ولا تجعلني للشيطان فيه علي سبيلا واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا یا قاضی حوائج الطالبین. عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان 21ویں دن کی دعا، جس میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتا ہے اے اللہ اجعل لی فیہ، اے اللہ مجھے 21 ماہ مبارک رمضان کو عطا کر دے دے الی مرضاتک دلیلا، کہ میں تیری مرضی کی طرف جا سکوں. ایک ایسی چیز دے جو میری رہنمائی کرے کہ میں تیری مرضی کی طرف جا سکوں. دوسرا جملہ ولا تجعل للشیطان فیہ علی سبیلا، اور اے اللہ میرے لیے تو اے میرے معبود شیطان کو میرے اوپر کسی طرح کا تسلط نہ ہونے دے، کسی طرح میرے اوپر اس کا وسوسہ نہ ہونے دے. اور تیسرا جملہ وجعل الجنۃ لی منزلا ومقیلا، اور اے اللہ میری رہائش گاہ اور میرا قیام گاہ جنت کو قرار دے. یا قاضی حوائج الطالبین، اے وہ خدا جو ہر طلب کرنے والے کی حاجت کو طلب کرتا ہے. اس میں ایک بہت اہم موضوع اس آج کی دعا میں ہے، وہ یہ کہ اللہ مجھے ایک ایسا رہنما بنا دے، ایک ایسا رہنما قرار دے، میرے اندر ادا کر دے یا مجھے رہنمائی کر دے جو ہمیشہ مجھے اللہ کی مرضی کی طرف بلاتے رہے، دعوت دیتی رہے. اگر آپ اس جملے کو دیکھیں تو خداوند عالم نے میرے وجود میں اور ہر انسان کے لیے اپنی طرف سے 2 حجت رکھی، ایک حجت باطنی اور ایک حجت ظاہری. حجت باطنی اللہ تعالیٰ نے ہماری عقل کو قرار دیا ہے، جو ہمیشہ ہمارے لیے رہنمائی کرتی ہے کہ آپ کو اور مجھے کرنا کیا ہے. اسی لیے ایک بہت خوبصورت جملہ امام علی علیہ السلام کا موجود ہے اسی عقل کی تعریف میں، عقل باطن کی تعریف میں، جو حجت الہی ہے، کہ امام نے فرمایا العقل ما عبد بہ الرحمن، عقل وہ ہے جس سے انسان اللہ کی بندگی کر سکے، واکتسب بہ الجنان، اور جس کے ذریعے سے وہ جنت کو حاصل کر سکے. تو عقل کا کام یاد رکھیں، عقل کا کام ہمیشہ یہ ہے کہ وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتی ہے. یہ جو آپ دیکھیے، چالاکی جو ہے اور عقل بالکل 2 الگ چیز کا نام ہے. اور بہت اچھا سا جملہ امام علیہ السلام نے اس بارے میں فرمایا. جب کسی نے پوچھا کہ امیر شام بڑا عاقل ہے، امام نے کہا نہیں، وہ عاقل نہیں ہے، عاقل نہیں ہے. وہ جو ہے اس کے پاس عقل کے نکرہ ایک چیز پائی جاتی، وہ ہے جو صرف اس کو دنیاوی کام میں اس کی مددگار ہوتی. اور اگر اس طرح کی چالاکی عقل ہوتی تو میں اس سے زیادہ کہیں چالاک ہوں. لیکن میرے راستے، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور اس نے کوئی اپنے لیے لمٹ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اب اللہ کا بندہ ہوں تو میرے لیے اللہ نے ایک باؤنڈری کھینچ کے رکھی ہے، اور ہر ایک کے لیے کھینچ کے رکھی. اور اسی کے برخلاف جو اللہ کا بندہ نہیں ہے، شیطان کا بندہ ہے، اس کے لیے کوئی باؤنڈری نہیں ہے، وہ جدھر چاہے جیسا کام کرنا چاہے. تو عقل حقیقت میں ہمیشہ انسان کو اللہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے، سیدھی بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے،
اور اسی لیے بندگی کی طرف دعوت ہوتی ہے اور نتیجے میں انسان کو جنت تک پہنچا دیتی ہے، اس کو کہتے ہیں عقل۔ تو اللہ نے ہر انسان کو دو رہنما دیے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی طرف ہماری رہنمائی کریں، ایک عقل باطن اور ایک جو ہے حجت ظاہر۔ حجت ظاہر ہر زمانے میں امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے اس خطبے میں فرمایا کہ اللہ نے یہ ہمیشہ سلسلہ رکھا کہ کبھی بھی روئے زمین کو حجت خدا سے خالی نہیں رکھا، ہمیشہ۔ حتیٰ یہ تک جملہ ہے حدیث کا کہ سب سے پہلے اس دنیا میں آنے والا ہے حجت خدا تھا، اور اس دنیا سے سب سے آخر میں بھی جانے والا حجت خدا ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا دو انسان ہو اور حجت خدا نہ ہو، دو انسان ہے تو اس میں ایک حجت خدا ہوگا۔ یہ اللہ کا سسٹم ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا یہ طریقہ ہے۔ کیوں؟ بہت سمپل ہے اس کا جواب۔ پوچھا کیوں؟ تاکہ کوئی آدمی اللہ کے سامنے جا کر کہے، یہ بہانہ نہ کر سکے، اے اللہ اگر تیری حجت ہوتی تو ہم ایسا نہیں کرتے تھے۔ اس سوال کا جواب پہلے سے اللہ نے تیار رکھا، میں کسی کو یہ موقع نہیں دوں گا کہ وہ کہہ سکے۔ اگر آپ سوال کریں کہ بھئی آج کیا ہے، آج تو میرے بھائی حجت موجود ہے، امام زمانہ موجود ہے، امام پردہ غیب میں ہے، اور پردہ غیب میں ہونے کے باوجود آپ کیا سوچتے ہو میری اور آپ کی رہنمائی نہیں کرتے؟ نہیں، بالکل رہنمائی کرتے۔ میں ایک واقعہ یہاں نقل کرنا چاہتا ہوں، بڑے موقع سے یاد آ گیا تو میں ایک عیسائی جس کے 3 یا 4 بیٹے تھے، بیٹوں کو اللہ نے ہدایت کا موقع دیا، وہ سارے کے سارے شیعہ بن گئے، اور باپ جو ہے عیسائی ہے۔ بیٹے کہتے تھے بابا آؤ ہم تمہیں سمجھا دیں کہ بھئی دین اسلام صحیح مذہب ہے اور شیعت ایسا ہے اور حقانیت یہ ہے۔ وہ کہتا تھا دیکھو بیٹا، میں تم سب کی بات اس وقت مانوں گا جب تمہارا امام آ کر مجھ سے کہہ دے، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ اب یہ سمجھا رہے ہیں جتنا اتنا ہی وہ اس طرح کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ ایک دن بیمار ہوئے، ان کے بعد یہ جو بچے تھے ان کے باپ بیمار ہوئے۔ جب بیمار ہوئے تو دھیرے دھیرے ان کی بیماری سخت سے سختر ہو گئی، بڑھتی گئی، اور ایک وقت آیا کہ وہ اتنی ان کی طبیعت خراب ہو گئی کہ اب اس دنیا سے جانے والے۔ بچے کہتے ہیں کہ ہم ان کے دیکھ بھال میں لگ گئے، ہم ان کی خدمت میں لگ گئے، اور یہ ہے باپ ہے ہمارا، اور اسلام سکھاتا بھی ہے کہ باپ کافر بھی ہوگا تو آپ کو اس کی خدمت کرنا ہے، وَلَوْ كَانَ كَافِرًا۔ یہ حدیث کا جملہ ہے کہ 3 چیزوں میں کسی کو چھوٹ نہیں ہے، اس میں ایک امانت، ایک باپ کی خدمت، ماں باپ کی خدمت، وہ چاہے کافر ہوں یا مسلمان۔ بس اس میں ایک خالی باؤنڈری لائن کھینچ دی گئی کہ اگر یہ کافر ماں باپ اللہ کی مخالفت کرنے کو کہیں تو ان کو یہ حق نہیں ہے، بقیہ تو کوئی مسئلہ نہیں، بقیہ تو آپ کو ان کی خدمت کرنا۔ اب کہتے ہم خدمت کر رہے تھے، اب اتفاق یہ ہے کہ ہم بھائیوں میں سے کوئی نہیں تھا، اور باپ ہمارا اب آخری سانس لے رہا ہے، اچانک اٹھ کے اس نے چلانا کیا، ایک ایک کا نام لے کے بلانا شروع کیا، اے فلاں اے فلاں اے فلاں۔ وہ ہوا کیا؟ اور ایک اٹھ کے بیٹھے ہوئے، پھر کیا ہوا؟ کرے بھائی جو زندگی بھر تم سے کہتا رہا تمہارا امام، وہ دیکھو تمہارا امام جا رہا ہے۔ چھوڑا رے، کہا یہی تو میں جو چلا رہا تھا، اسی لیے چلا رہا تھا کہ تمہارے امام نے آ کر میرے سرانے مجھے شفا دی، اور جب میں نے پوچھا کون ہے آپ، تو پلٹ کے کہا کہ جس کا تم مطالبہ کر رہے تھے کہ وہ ہمارے پاس نہیں آتے، ہم وہی ہیں۔ تو آپ دیکھیں حجت خدا جو ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے نا، ہمارے اندر کوتاہی پائی جاتی ہے، ہم اپنی ذمہ داری سے کوتاہی کر سکتے ہیں، لیکن وہ امام ہرگز وہ کوتاہی نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ امام زمانہ کے لیے ایک جو جملہ کہا ہے امام صادق علیہ السلام نے کہ غیبت میں ہونا بالکل اس طرح ہے جیسے سورج بدلیوں کے پیچھے چلے، بادل کے پیچھے چلے، بادل کے پیچھے رہنے کے باوجود یہ سورج اپنی کرنوں سے ساری دنیا کو فیض پہنچاتا ہے۔ اسی طرح امام صادق فرماتے ہیں تمہارا امام پردے غیب میں ہوگا، لیکن تمہیں طرح طرح کا فیض پہنچا رہا ہوگا، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔
تو ایک اللہ نے ہمارے لیے حجت ظاہر قرار دیا ہے، جس کا مطلب ہے امام یا نبی ہو، اور اس کے علاوہ ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں، اور بہت عجیب ہے یہ جملہ، اور اس پہ ہر انسان کو غور کرنا چاہیے۔ میں نے حدیث میں یہ جملہ دیکھا، اب مجھے یہ یاد نہیں آ رہا ہے کہ امام صادق کی ہے یا امام باقر کی، یا دونوں میں سے کسی ایک امام سے ہے یا کسی معصوم کی ہے۔ امام نے فرمایا کہ اللہ نے امام زمانہ کو غیبت میں اس وقت تک نہیں بھیجا ہے جب تک ان کی امت کے علماء سے یہ عہد نہیں کر لیا، عہد نہیں لے لیا کہ تم لوگوں کی ہدایت کرو گے، لوگوں کے جو ہے کام آؤ گے، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرو گے، لوگوں کے سوال کا جواب دو گے۔ تو جب تک اللہ نے عہد و پیمان نہیں لیا ان کو غیبت میں نہیں رکھا۔ اگرچہ غیبت میں رہنے کا فائدہ ہے، اگرچہ غیبت سے ہدایت کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے پاس روایت ہے کہ اللہ نے غیبت میں امام کو اس وقت بھیجا ہے جب بہت سارے علماء سے اللہ نے یہ عہد و پیمان لیا ہے کہ امام کی غیبت میں جو ان کے کام ہیں، جتنی طاقت تمہارے بھر اس کے حساب سے آپ انجام دو۔ اسی لیے آج ہم اب آگے میں نہیں جانا چاہتا ہوں، کتنے سارے علماء امام زمانہ علیہ السلام کی تائید سے کام کرتے رہے اور امام ان کے پیچھے کھڑے رہے، اور آج ہمارے پاس باقاعدہ یہ چیز ہے کہ کئی علماء سے کہا تم فتویٰ دو، تمہاری حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر تم غلطی کرو گے تو اس کی اصلاح بھی ہماری ذمہ داری ہے، ہم تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں۔ تو ایک یہ جو بات اپنی سمیٹ لوں کہ اللہ نے دو حجت قرار دیا انسانوں کے لیے، ایک حجت ظاہری ہے، ایک حجت ان دونوں کا کام ہے کہ انسان کو ان کاموں کی طرف ہدایت کریں جو اللہ کی مرضی کا سبب بنتا ہے۔ آپ دیکھیے ایک اچھی سی، آپ بارہا سن چکے ہیں لیکن یہ بہت میرے موضوع میں تعلق رکھتی ہے تو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے، قرآن نے کہا ہے اگر اللہ کی مرضی چاہیے تو رسول کی اتباع کرو، اگر تم اللہ کو چاہتے ہو، اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو، رسول اللہ کی اتباع کرو۔ اسی سے اللہ کے رسول نے ایک آگے بڑھ کے فرمایا اگر تمہیں اللہ کو خوش کرنا ہے تو میری زہرا کو خوش کرو، ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضا لرضاہا۔ یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کو ہر سنی مذہب ہو، وہابی ہو، یہ ہو وہ ہو، سب کے سب یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ حتیٰ بخاری نے لکھا، یہ ایک ہی حدیث لکھا لیکن وہی حدیث لکھا۔ آج امام مفسرین جو کہے جاتے ہیں سنیوں میں، انہوں نے لکھ دیا یہ اپنی تفسیر میں، خدا کی قسم پیغمبر کے بعد یہ حدیث سے ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ثابت ہے کہ کائنات میں زہرا سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے پیغمبر کے بعد۔ حتیٰ اس نے تو آگے لکھ دیا کہ وہ امام علی علیہ السلام سے بھی بہتر ہے، افضل ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، امام اور جو ہے معصومہ وہ دونوں کفو ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ، لیکن اس نے لکھا کہ نہیں، یہ جو ہے اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے جیسا کچھ نہیں ہے، ان کے جیسا کوئی نہیں ہے روئے زمین پر جو اللہ کی مرضی کا سبب ہو، اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ تو ایک رہنمائی ہمارے لیے خود اللہ کے رسول نے کی ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے تو اس کا کام کرنا کیا ہے؟ تم زہرا کی خوشنودی کی دیکھنا۔ لیکن ایک بڑی عجیب چیز ہے، جب ہم کہتے ہیں بی بی کی خوشنودی، زہرا کی خوشنودی، تو آپ بی بی کیسے خوش ہوں گی؟ بہت واضح طور پر بی بی نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرے گا اس سے ہم راضی ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا ہم اس سے راضی نہیں۔ اور آپ دیکھیے دنیا میں کیسا درس جو ہے بی بی نے اپنی سیرت پاک سے دیا۔ میں خالی ایک چھوٹی سی بات نقل کرنا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ تھی کہ کہیں بھی جاتے تھے، جب آتے تھے تو سب سے پہلے بی بی سے ملتے تھے، جاتے تھے تو سب سے آخر میں، اور آتے تھے تو سب سے پہلے جو ہے بی بی سے ملے جاتے، اور جاتے تھے تو بی بی گھر میں تو بیٹھتے تھے، ان سے باتیں کرتے تھے۔ ایک دن کہیں سفر سے آئے، بی بی کے گھر میں گئے اور الٹے پیر باہر، کوئی بات نہیں کی۔ تو اب بیٹی تو باپ کا مزاج، اور وہ بھی رسول اللہ کا مزاج بی بی سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ فوراً امام حسن کو بلایا، کہا بیٹا وہ پردہ دروازے پہ ہمارے لگا ہے،
وہ پردہ نکالو. اور ظاہراً کچھ اور جو ہے چیز تھی، کہ لے جاؤ اپنے نانا کو دیا کہ ہماری ماں نے دیا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں دے دیجیے. آپ دیکھیے یہ جو ہے ایک واقعہ نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ کی مرضی انسان کیسے حاصل کر سکتا ہے. جب امام حسن نے وہ ڈور کا، دروازے کا پردہ اور کوئی اور چیز دیکھا کہ تہہ کر کے بیوی نے بھیجا ہے، پیغمبر کے پاس امام لے گئے، کہا کہ نانا یہ ماں نے کہا ہے آپ اللہ کی راہ میں دے دیجیے. تاریخی جملہ ہے کہ پیغمبر نے لیا، فرمایا فداہا ابوہا، اللہ کا رسول کہہ رہے میری جان میری بیٹی پہ فدا ہو، میں اس پہ قربان جاؤں، وہ میرے مزاج کو اتنا پسند کرتی ہے. اور پھر فرمایا اللہ کی رضا میری زہرا کی رضا میں ہے. اس کو اتنا پتہ ہے کہ مجھے کون سی چیز دنیا میں اپنی بیٹی کے لیے نہیں چاہیے. اب تو ایک چیز جو ہے آپ دیکھیے، ہم جب یہ دعا کریں اے اللہ مجھے ایسا رہنما دے دے جو تیرے راستے کی طرف مجھے ہمیشہ ہدایت کرتا ہے، تیرا راستہ تیری خوشنودی کا راستہ مجھے بتاتا رہے، تو ایک سیدھا سا راستہ ہے. ایک امام زمانہ ہے، آج معصومین کی سیرت ہے، رسول اللہ کی سیرت ہے، جناب زہرا کی سیرت ہے، ان کی سیرت ہمیں اللہ کی مرضی عطا کروائی، وہ دلا دے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں سوائے اللہ کی مرضی کے اور کچھ حاصل ہی نہیں کیا، سوائے اللہ کی مرضی کے اور کوئی چیز طلب ہی نہیں کیا. تو انہوں نے تو پہلے جملے میں اگر آپ دیکھیں تو بہت غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، اگر مجھے پوری زندگی اس طرح گزارنا ہے جیسے اللہ چاہتا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اماموں کی سیرت ایڈاپٹ کر لینا چاہیے، اپنی زندگی میں اس کو جگہ دینا چاہیے. جس دن میں نے کر لیا مجھے کیا ہوگا؟ اللہ کی مرضی مل جائے گی، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا. یہ ایک پہلا جملہ. دوسرے جملے کی طرف آتا ہو، اس کا فرما وَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ عَلَيَّ سَبِيلًا، اے اللہ شیطان کو میرے اوپر سوار ہونے کا راستہ فراہم نہ کرو. اے اللہ کچھ ایسا کر دے کہ شیطان مجھے وسوسہ نہ کر سکے. آپ یاد رکھیے شیطان بڑے بڑے پہلوانوں کو دھول چٹا دیتا ہے. آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے. میں ایک واقعہ ایک عالم کا کہتا، میں نے ایک دن عالم نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ شیطان بڑی موٹی موٹی زنجیریں پتلی پتلی اور طرح طرح کی رسیاں لے کے جا رہا ہے. وہ کہاں جا رہا ہے اور یہ کیا لیا ہوا ساتھ میں؟ اس نے کہا یہ ساری زنجیریں اور یہ تم دیکھ رہے ہو نا، یہ اس سے انسانوں کو پکڑ کے باندھ دیتا اور انہیں ہلنے نہیں دیتا، ان کو بہکا دیتا. تو اتنی موٹی موٹی ہے اور کچھ بڑی پتلی پتلی ہے. تو اس نے کہا انسان طرح طرح کے، کچھ آسانی سے قابو نہیں پاتے، آسانی سے میرے کنٹرول میں نہیں آتا، تو ان کو بڑی مشکل سے موٹی زنجیر لگانا پڑتی، اور کچھ تو ایسے ہی پتلی سے کام چل جاتا ہے. اتنی موٹی لگانے کے باوجود کچھ توڑ کے بھاگ جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا اپنے بارے میں پوچھ لوں. کہا میرے لیے کون سی زنجیر رکھا ہے؟ کہا تم بغیر زنجیر کے میرے پاس آ جاتے ہو، تمہاری بات نہ کرو، تمہیں تو میں بغیر زنجیر کے ٹریپ کر لیتا ہوں. آپ اسی لیے کسی نے پوچھا، اچھا واقعاً آپ دیکھیے ایسی سیرت بہت کم ملتی ہے. شیخ اعظم انصاری کے کسی دوست نے خواب دیکھا شیطان جا رہا ہے شیخ اعظم کے وہاں، رسی بھی ڈالتا ہے گردن میں، کچھ دور تک لے آتا ہے، بعد میں وہ رسی توڑا کے چلے جاتے، پھر کوشش کرتا پھر وہ توڑ دیتے. وہ دوست تھے شیخ اعظم کے، شیخ اعظم انصاری کے، ان کے پاس گئے. کہا آقا رات کو بڑا عجیب خواب دیکھا میں نے. کہا کیا دیکھا؟ کہا دیکھا گردن میں آپ کے شیطان رسی ڈال کر لے آیا، آپ کو جو ہے اسٹریٹ تک لے آیا، گلی تک لے آیا، آپ نے توڑ کے چلے گئے، توڑ دیا اور چلے گئے. پھر سے دیکھا میں گھسیٹ کے لا رہا، پھر سے آپ توڑ کے چلے. فرمایا ہاں تم سچ کہہ رہے ہو. پوچھا آقا ہوا کیا تھا؟ کہتے میرے گھر میں فاقہ تھا، میرے پاس شرعی پیسہ تھا. میں نے کیا کیا؟ میں نے کہا کہ میں یہ 2 درہم قرضہ لے لیتا ہوں
اور جب میرے پاس پیسہ آئے گا ادا کر دوں۔ اور وہ لے کر بازار گلی میں گیا، گلی میں آیا تو یہ سوچ پیدا ہوئے ایک بار اللہ سے مانگوں، یہ کرنے سے بہتر تو یہ ہے کہ میں سب تھوڑا کروں، اللہ مجھے راستہ شاید دے دے گی، یہ کام کیوں کروں میں؟ کہتے وہ سے راستہ واپس آ گیا، دوبارہ گیا، پھر دوبارہ آ گیا، اور اللہ نے اسی وقت میری مشکل کو حل کیا۔ دیکھیے یہ بڑی عجیب چیز ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے تم صبر کرو، ہم شیطان کو تمہارے اوپر قابو نہیں پانے دیں، لیکن انسان جلد بازی میں کیا کرتا ہے؟ شیطان کے قابو میں چلا جاتا ہے۔ اب ایک روایت سناتا ہوں، بہت خوبصورت روایت ہے کہ شیطان سے کسی نبی نے پوچھا کہ کون سی چیز ہے جس کی بنا پر تو ہمارے بندوں پر، انسانوں پہ قابو نہیں پا، تم ان کو گمراہ نہیں کر سکتے، کون سی ایسی چیز ان کے درمیان ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں 5 لوگوں کو کبھی بھی قابو نہیں پا سکا، کبھی بھی ان کو کنٹرول نہیں کر سکا، میں نے بہت کوشش کی لیکن میں ان کو کنٹرول نہیں کر سکا۔ پوچھا وہ 5 لوگ کون ہیں؟ کا پہلا وہ انسان ہے جو نیت خدا کے لیے جو کرتا ہے نا، وہ سچی نیت کرتا ہے، جھوٹی نہیں کرتا۔ نماز پڑھنے لگے گا تو سچی نیت سے نماز پڑھنے آئے گا، دکھاوے کے لیے نہیں آئے گا۔ کسی کی مدد کرے گا تو سچی نیت سے مدد کرے گا، دکھاوا نہیں کرے گا۔ جس آدمی کے اندر سچی نیت ہے میں کبھی بھی اس کے اوپر قابو نہیں پا پاتا، لاکھ کوشش کرتا ہوں وہ مجھ سے بھاگ جاتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے۔ اور دوسری، جو انسان ہر کام کرنے سے پہلے کہتا ہے اے اللہ میرا کام ہے زحمت اٹھانا، پورا کام تیرا کام ہے، پورا کرنا تیرا کام، توکل کرنے والے پہ میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو بھی توکل کرتے ہیں اللہ پہ اپنے آپ کا بھروسہ جتاتے ان پہ میں قابو نہیں کر سکا۔ اور ایک اور آدمی جس پہ میں قابو نہیں پا سکا وہ ہے جو تسبیح بہت پڑھتا ہے، شب و روز تسبیح پڑھنے والا۔ اگر وہ تسبیح پڑھتا ہے میں کبھی قابو نہیں پا پاتا اس پہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی طاقت اس کو بچاتی ہے اور میں ہرگز اس پہ قابو نہیں پاتا ہوں۔ اور کہا اس کے بعد ایک چیز اور ہے جو ہر انسان جس کے اندر یہ خوبی پیدا ہوئی، مجھے ایک مومن کے لیے وہی پسند ہے جو اپنی ذات کے لیے پسند ہے، جو میں دوسرے کے لیے پسند کرتا ہوں وہ اپنے لیے پسند ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا بیٹا اگر کہیں گناہ کر رہا ہے تو مجھے برا لگے گا، دوسرے کر رہا ہے تو بولے کرنے دو مجھے اچھا لگ رہا ہے، نہیں یہ نہیں ہوگا۔ اس کو بھی برا لگ رہا ہے، میرا بچہ بھی ہوگا تو مجھے برا لگے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ مصیبت آنے سے پہلے چیخنے اور چلانے والا نہ ہو۔ آج یہ بھی بہت سارے لوگ کو دکھائی دیتے ہیں، واہ ویلا مچا دیا انہوں نے، ابھی ٹھیک ہے اللہ آپ کے ابھی تو ہے نا آپ کے پاس، ابھی یہ لاک ڈاؤن میں کتنے لوگ بولا آگے کیا ہوگا؟ آپ اللہ کو بھول گئے؟ میرے بھائی اللہ نہیں ہے، امام اس دنیا سے چلا گیا۔ آپ کا میرا کام یہ ہے کہ ہم جب فریاد کریں تو کہیں اے اللہ ہم تیری پناہ میں ہیں، اور یاد رکھو ایک چونٹی کی آواز تو اللہ سنتا ہے، تمہاری نہیں سنے گا۔ بزنس سلو ہو گیا، اے میرے بھائی آج شروع ہو گیا، وہ فاسٹ بھی کرنے والا وہی ہے۔ آپ اللہ سے کہو اے اللہ میرا بزنس، آج اسی لاک ڈاؤن میں کچھ لوگوں کا بزنس بہت تیزی سے چل رہا ہے، آپ سوچتے ہو ان کا کیسے چل رہا ہے؟ بہت سمپل ہے، خداوند عالم۔ اور ایک بات اور تمام اپنے سننے والوں سے کہنا چاہتا ہوں، ائمہ ہمارے فرماتے تھے کبھی ایک کام نہیں کرنا، الگ الگ بزنس میں ہاتھ ڈالنا، اور وہ بھی تاکہ ایک چیز اگر بند ہو تو دوسرے لیے تمہارے لیے ہو، تو آپ دوسرے آپشن بھی سوچیے۔ ایسا کیوں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے بولے اب کیا کرو میرا تو کام بند ہو گیا، آپ دوسرا راستہ بھی ڈھونڈیے، یہ آپ کا میرا کام ہے۔ آج گھر سے لوگ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، گھر سے کام کر رہے ہیں اور ہو رہا ہے ان کا کام، تو یہ ایک بہانہ ہے، اور اللہ سے خالی فریاد کیجیے اور آپ کہیے اللہ مجھے راستہ دکھا دے۔ پھر یہ جو جملہ ہے کہ مصیبت آنے سے پہلے فریاد نہیں کرنا، اور اگر فریاد نہیں کرتا کوئی تو شیطان کہتا ہے کہ میں اس پہ قابو نہیں پا پاتا، جو جب تک مصیبت نہیں آئے گی اس وقت تک کوئی بات نہیں۔
ٹھیک ہے مصیبت آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ اور آخری چیز جو اس نے کہا کہ میں اس پر قابو نہیں پا پاتا ہوں جو اللہ کی دی ہوئی تقسیم پر، روزی پر، فیصلے پر راضی ہو۔ یہ بھی بہت بڑا ہنر ہے۔ میں ایک مثال لے آتا ہوں۔ دیکھیے کسی نے امام کاظم علیہ السلام سے 25 سال جیل میں بتایا امام نے، کتنا 25 ایئر۔ اب چاہنے والا تھا، عشق رکھتا تھا، امام سے محبت رکھتا تھا۔ ایک بار آیا، کہا فرزند رسول میں آپ کی یہ جگہ ہوتا آپ باہر ہوتے، یہ بہت اچھا تھا۔ امام نے کہا اتنی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا تمہیں ہمدردی جتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بولا مولا مجھے واقعی قلق ہو رہا ہے، دکھ ہو رہا ہے۔ امام نے کہا اتنا قلق نہ کرو، میں بہت مزے میں ہوں۔ پوچھا اللہ مولا آپ جیل میں مزے میں ہو؟ تو کہا ہاں میں جیل میں مزے میں ہوں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کیا امام کا ہے۔ امام نے کہا خداوند عالم نے مجھے جیل میں رکھا ہے، کیوں؟ تاکہ میں زیادہ وقت اللہ کی عبادت کر سکوں۔ ابھی تم ٹینشن مت لو، مجھے یہ جیل کوئی قید نہیں کر سکتی۔ آپ دیکھیں کیسے ایک منفی چیز سے، ایک نگیٹو چیز سے پازیٹیو کی طرف چلے جانا۔ ہم سوچتے ہیں 25 سال سے اس قید میں ہے، اللہ کیا کر رہا ہے تو؟ امام کیا کہہ رہے؟ اللہ نے مجھے فرصت کے لمحات دیے ہیں، تھوڑا اور اپنی زندگی میں عبادت کر سکوں۔ اسی لیے ہارون رشید ملعون جو امام کو قید کرنے والا تھا، اس نے کہا کہ فرزند رسول ایک نوکرانی جیل میں رکھ دوں آپ کے لیے؟ نہیں، ہمیں کوئی نوکرانی کی ضرورت نہیں۔ کہا رے وہ آپ کی خدمت کرے گی، آپ کے ساتھ رہے گی۔ امام نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایسے ہیں تو اگر آپ جیل میں رکھ کے مجھے نوکرانی فراہم کرے ہو، جیل سے آزاد کر دو، اتنی ہمدردی ہے تمہیں۔ لیکن وہ نہیں مانا، بولا نہیں آپ کو لینا ہی پڑے گی۔ اور تاریخ نے لکھا ہے کہ اس نے حسین ترین لڑکی، خوبصورت ترین لڑکی کو انتخاب کر کے بھیجا، جاؤ جیل میں رہو۔ وہ آئی، اب آئی کھڑی ہے، کیا کروں آپ کو کچھ کام ہے؟ امام نے کہا نہیں مجھے کوئی کام نہیں۔ تو پھر امام نے اس کو سمجھانے کے لیے بڑا لطیف جملہ فرمایا، کہا میرے پاس تمہارے جیسے خدمت گزار بہتر ہے، تمہارے سے 1000 گنا بہتر ہے، آؤ آؤ دکھاؤں، آؤ۔ وہ لڑکی آئی، امام نے اشارہ کیا، خالی اشارہ کیا۔ اب وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا تو ہر طرف نوکر چاکر، غلام باغ، کیا کون سی نعمت نہیں ہے، میں نعمت دے کر سجدے میں گر پڑی، سبحان قدوس سبحان قدوس سبحان۔ اب ایک مدت کے بعد جب ہارون نے اس کو بلوایا اور ہارون کے لوگ جیل میں گئے، دیکھا وہ اس قدر عبادت گزار بن گئی ہے کہ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھا رہی ہے۔ یہ لوگ لے کے آئے اس کو ہارون کے پاس، وہ کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں، کیا ہوا؟ یہ تو تمہارے آدمی مجھے لینے گئے تھے۔ کہا نہیں ہم نے تو تمہیں کام کرنے کی وجہ تم سوائے بات۔ اس سے کہا ہاں تم نے مجھے بھلے کسی کام کے لیے بھیجا تھا، لیکن مصعب نے جعفر نے مجھے بندگی سکھا دی۔ اور کہا کیا ہوا؟ اس نے بتایا ایسا پورا ماجرا ہوا۔ کہا تم کو جادو کر دیا ہے، تم سوتی ہوئی آنکھیں۔ اس نے کہا میں نے انہیں کھلی آنکھوں سے دیکھا، یہ بات نہ کہو تم۔ اس کے بعد بڑا جب جملہ کہا کہ اب میں جانتی ہوں، میرا معبود جانتا ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ تمہیں کسی کی سازش کرنا جاؤ کرو، ہمیں اس سے کچھ نہیں۔ اور عجب یہ ہے تاریخ کہتی ہے کہ اس کی شہادت امام مصعب جعفر سے پہلے سے ہو گئی، اتنی عبادت گزر بن گئی۔ تو آپ سوچو امام خود اس کے نظروں کے سامنے یہ سب ہے، اس کے باوجود کیا ہے؟ صرف عبادت۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں اور آپ کو؟ پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ سے عشق کر لیتے ہیں، جو اللہ سے لو لگا لیتے ہیں، جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوتے ہیں، اس کا شیطان کچھ بگاڑ نہیں پاتا۔ آپ دیکھو یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول کہتا ہے اے خدا تو ہی ہے جو ہمیں اس طرح کی کامیابی عطا کرنے والا ہے۔ آخری جملہ یہ ہے، اور میں بات اپنی سمیٹ لوں، یا قاضی حوائج الطالبین، اے وہ خدا
جو اپنے بندوں کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے، جو جیسی حاجت رکھتا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ آپ دیکھو آج کی تاریخ کیسی تاریخ ہے۔ امام بار بار رسول اللہ سے پوچھتے تھے، اے اللہ کے رسول مجھے کب شہادت ملے گی؟ اور اللہ کا رسول کہتا تھا، اے علی تمہیں من وراکا، تمہارے پیچھے شہادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تمہارے پیچھے شہادت ہے۔ اور جب وہ ضربت لگی تو آپ دیکھیں امام نے فرمایا، واللہ خدا کی قسم فزت برب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ عزیزو آج کا دن وہ دن ہے جہاں ایک باپ، واقعی باپ اس دنیا سے چلا گیا، جو یتیموں کی، بیواؤں کی، بے کسوں کی، بے نواؤں کی اس طرح دیکھ بھال کرتا تھا کہ کوئی تاریخ اس طرح کے انسان کو بتا نہیں سکتی۔ میں ایک جملہ پڑھ کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسن، امام حسین اپنے بابا کو دفن کر کے نجف سے پلٹ رہے تھے، ایک جگہ ایک کھنڈر سے کراہنے کی آواز سنی، اور وہ کراہنے والا عجب آواز دیتا تھا، کہتا تھا، ہائے وہ میرا مونس و مددگار کہاں چلا گیا؟ میں 3 دن سے بھوکا ہوں، میں 3 دن سے پیاسا ہوں، ایک بار آؤ میرے پاس، آؤ میرے پاس بیٹھو، مجھے کھانا کھلاؤ۔ امام تھے یہ دونوں، امام اس طرف گئے، جب گئے دیکھا ایک اندھا ہے انسان وہاں ہے، کرا رہا ہے۔ امام پوچھے کیا بات ہے، تم کس کو یاد کر رہے ہو؟ بڑا عجب جملہ اس نے کہا مجھے یہ پتہ ہی نہیں میں کس کو یاد کر رہا ہوں، لیکن وہ ایسا مہربان تھا کہ ہر روز شام ہوتی تھی میرے سرانے آ کے بیٹھ جاتا تھا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا، پانی پلاتا تھا۔ میں پوچھتا تھا بھائی تم کون ہو، ہمیں بتاؤ، ہم پہچانو تو صحیح کہ ہمارا محسن کون ہے۔ وہ ایک ہی جواب دیتا تھا، ایک غریب غریب کے پاس بیٹھا ہوا ہے، ایک مظلوم مظلوم کے پاس بیٹھا ہوا ہے، ایک فقیر فقیر کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ آقا مجھے پتہ نہیں ہے وہ کون تھا جو اس طرح مجھ پر مہربانی کرتا تھا۔ ارباب اعضاء یہ سننا تھا، دونوں امام کی آوازیں بلند ہو گئی، اے شخص اب اس آنے والے کا انتظار نہ کرنا۔ اس سے کہا آقا ایسے کیوں کہہ رہے ہو کہ ہم ان کا انتظار نہ کریں؟ امام نے سر پیٹ لیا، فرمایا 3 دن پہلے اس کو مسجد کوفہ میں ضربت لگائی گئی، ہم اسی کو دفن کر کے آ رہے ہیں۔ ارباب اعضاء اب تاریخ کہتی ہے اس نے ایک عجب فرمائش کی، آقا اب اس امام کے پاس رہنے، اس امام کے بعد رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مولا ہمیں اسی قبر پہ لے چلیے تاکہ میں جان اپنی اسی قبر پر امام کی دے سکوں۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مولا آپ کی سیرت تھی کہ جب کوئی فریاد کرتا تھا آپ اس کی فریاد کو پہنچ جاتے تھے، جو کوئی فقیر آپ کو مدد کے لیے پکارتا تھا آپ اس کی مدد کے لیے آ جاتے تھے۔ آئے میرے مولا ذرا کربلا میں آ جاؤ، آپ کی پوتیاں ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں جو واہ محمدہ واہ علیہ کی آواز دے رہی ہیں، شاید امام جواب دے آخر جب شام غریبہ ہوگی میں اپنی زینب کی مدد کے لیے آؤں گا۔ ارباب اعضاء 2 جملہ سن لیجیے اور بات ختم کر دی میں نے۔ تاریخ نے لکھا ہے بی بی عمود خیمہ لے کر تلایا پھر رہی تھی کہ ایک بار کسی کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، بی بی آگے بڑھ گئی، کہا اے آنے والے سوار، ارے اس وقت پلٹ جا، ہمارے بچے بڑی مشکل سے سوئے ہیں، ہمارے مال و اسباب لوٹ لیے گئے ہیں اور اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے دنیا کا مال، اب تو واپس چلا جا اور اگر تجھے اطمینان نہیں ہے تو صبح آ جانا۔ لیکن جب آنے والے آتا رہا اور آگے بڑھتا رہا، ایک بار علی کی بیٹی کو جلا لایا، کہا تجھے کیا لگتا ہے زینب مجبور ہے؟ خدا کی قسم زینب مجبور نہیں ہے۔ یہ کہہ کر ایک بار لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، اب جیسے ہی لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا آنے والے نے چہرے سے نقاب الٹی۔ ارے عجب جملہ مقتل کا ہے، بیوی نے تڑپ کر فرمایا کلثوم ارے بہن چادر لا دے، میرا بابا ہماری مدد کے لیے آیا۔ ارے ایک بار تڑپ گئی، بابا ارے ہمارا بھیا مارا گیا، ہمارے بچے کربلا میں ویران ہو گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق صحراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اے اللہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہم سب پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما. شیعان علی جہاں بھی ان کی جان و مان عزت آبرو کی حفاظت فرما. جو بیمار ہونے شفا عاجل و کامل عطا فرما. امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.